ایک وقت تھا جب انسان خود کو ایک انتہائی اعلیٰ روحانی وجود سمجھتا تھا، لیکن آج بہت سے نظریوں میں انسان بس ایک بایولوجیکل مشین بن کر رہ گیا ہے۔ آج کے اس وضاحتی تجزیے میں ہم ایک ایسے ہی سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہم باریک بینی سے دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانیت کا اپنے ہی بارے میں نظریہ آخر بدلا کیسے۔ اس تجزیے کی بنیاد ایک بہت ہی اہم تصنیف پر مبنی ہے، مولانا محمد تقی امینی کی کتاب لامذہبی دور کا تاریخی پس منظر۔ اس کتاب میں مصنف نے جدید لامذہبیت اور مٹیریلزم یعنی مادیت پر ایک گہرا اور تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ ہم اس کتاب کے دلائل کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں کھول کر سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ آخر ان کے نظریے کے مطابق اس مادی سوچ نے ہمارے معاشرے کو کس طرح تبدیل کیا ہے۔ اس پورے سفر کو سمجھنے کے لیے ہم اس تجزیے کو 5 اہم حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ پہلا، لامذہبی دور کا پس منظر، پھر روح اور مادے کا تصادم، اس کے بعد نفسیات اور حیوانی جبلیت، چوتھا نظریہ ارتقاء کے اثرات، اور آخر میں اخلاقیات کا زوال۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، لامذہبی دور کا پس منظر، جہاں ہم دیکھیں گے کہ انسانی سوچ میں یہ تبدیلی آئی کہاں سے۔ مصنف کے مطابق تاریخ میں ایک بہت ہی بنیادی تنازع، ایک کانفلکٹ موجود ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف وہ روایتی خیال ہے جہاں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا تھا، ایک ایسا وجود جس کی بنیاد روحانی ہے، اور دوسری طرف ہے جدید لامذہبی تصور جو انسان کو محض بایولوجیکل فنکشنز اور مادی خواہشات کا ایک مجموعہ سمجھتا ہے۔ یہ صرف سوچ کا فرق نہیں ہے، اس فاصلے نے تو لٹرلی انسانیت کی سمت ہی بدل کر رکھ دی۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جو کہتا ہے روح اور مادے کا تصادم، ایک بنیادی کشمکش۔ کتاب کے صفحہ 23 پر ایک انتہائی دلچسپ اور گہرا نقطہ سامنے آتا ہے۔ یہاں مصنف بتاتے ہیں کہ انسانی فطرت ہمیشہ سے 2 چیزوں کے بیچ پھنسی ہوئی ہے، ایک روحانی بلندی اور دوسری مادی تنازلی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب بھی مادی خواہشات عروج پر پہنچتی ہیں تو روحانی پہلو خود بخود دبنے لگتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی کشمکش اس پوری کتاب کے مرکزی خیال کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ لیکن اس کشمکش کا آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دلیل یہ دی گئی ہے کہ جب بھی کسی نظام میں روح کو مادے یعنی میٹر کے ماتحت کر دیا جائے تو انسانیت کی اعلیٰ خوبیاں لازمی طور پر دب جاتی ہیں۔ جیسے ہی روح کی قدر گھٹتی ہے، انسان کے اندر موجود حیوانی جبلتیں یعنی اینیمل انسٹنکٹس غالب آ جاتی ہیں۔ پھر زندگی کا واحد مقصد صرف مادی حصول ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ یا مادیات یعنی میٹیریلزم کی تعریف کو تھوڑا اور واضح کرنا ضروری ہے۔ مصنف کے نزدیک میٹیریلزم صرف دولت کی ہوس کا نام نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ دراصل ایک مکمل فلسفہ ہے، ایک ایسا فلسفہ جو انسانی وجود کو صرف اور صرف جسمانی عناصر تک محدود کر دیتا ہے اور اس کی روحانیت کو جان بوجھ کر مٹا دیتا ہے۔ سمپل الفاظ میں ایک ایسی سوچ جو روحانی وجود کو سرے سے خارجی کر دیتی ہے۔ یہ ہمیں لے آتا ہے اس تجزیے کے تیسرے حصے کی طرف، نفسیات اور حیوانی جبلت پر ہونے والی تنقید۔ اس ماڈرن سوچ نے آگے چل کر صرف فلسفے کو نہیں بلکہ سائنس اور نفسیات کو بھی گہرائی سے متاثر کیا۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ سیکولر دور کی جو جدید نفسیاتی تھیوریز تھیں، انہوں نے انسانیت کے اعلیٰ جذبات کو بھی محض بایولوجیکل ضروریات اور دبی ہوئی حیوانی ارجز کا ایک پیچیدہ نتیجہ قرار دینا شروع کر دیا۔ مصنف کے خیال میں اس سوچ نے انسانی وقار کو شدید نقصان پہنچایا۔ ان کا ماننا ہے کہ جب انسان کو صرف اس کی دبی ہوئی حیوانی خواہشات تک محدود کر دیا جائے اور انسانی نیکیوں کو صرف کسی بایولوجیکل ضرورت کا نام دے دیا جائے تو انسانی رویے بالکل جانوروں کی سطح پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس پورے عمل میں روحانی مقاصد کی اہمیت مکمل طور پہ لٹرلی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، نظریہ ارتقاء یعنی تھیوری آف ایولیوشن کے اثرات اور انسانی سوچ پر اس کا غلبہ۔ صفحہ 25 پر آتے آتے بحث ایک نیا رخ لیتی ہے۔ یہاں مصنف اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ جب انسانی زندگی کو مکمل طور پر صرف ایک ارتقائی اور جسمانی پہلو سے دیکھا جانے لگے تو اس کے اخلاقی نتائج کیا سامنے آتے ہیں۔ یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ مصنف ڈائریکٹلی کسی ٹھوس سائنٹیفک تھیوری پر تنقید نہیں کر رہے، بلکہ وہ نظریہ ارتقاء کے اس فلسفیانہ اطلاق کی بات کر رہے ہیں جہاں زندگی کو محض ایک اندھی جدوجہد سمجھا جاتا ہے، ایک ایسی کشمکش جہاں وجود صرف قدرتی آفات، جراثیم اور دوسروں سے خود کو بچانے کی ایک جسمانی جنگ بن جاتا ہے۔ جب انسانی وجود کو اس پیورلی بایولوجیکل سروائیول کے لینس سے دیکھا جاتا ہے تو مقصد صرف جسمانی طور پر زندہ رہنا بن جاتا ہے۔ مصنف کی نگاہ میں اس کا سب سے بڑا اور خطرناک نقصان یہ ہے کہ جو اعلیٰ روحانی مقاصد ہیں وہ بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔
जब जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करना रह जाए तो रूहानी तरक्की या किसी आला मकसद हयात की बातें बिल्कुल बेमानी और गैर ज़रूरी लगने लगती हैं। ये मादी तस्वुर हमें ले आता है हमारे तज्जिए के आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ, इखलाकियात का ज़वाल और इस मादी माशरे का आखिरी अंजाम। यहाँ मुसन्निफ एक बहुत ही ज़ोरदार सवाल उठाते हैं, एक ऐसा सवाल जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर एक ऐसी सोसाइटी वजूद में आ जाए जहाँ इंसान को सिर्फ उसकी मादी जिबिल्लतों तक महदूद कर दिया गया हो, वहाँ अच्छे और बुरे की तमीज़ यानी इखलाकी हुदूद का अंजाम आखिर क्या होगा? किताब इस मकाम पर यह दलील देती है कि जब रूहानी बुनियादें हटा दी जाती हैं और इंसानियत को सिर्फ मैटर यानी मादे के तौर पर देखा जाता है, तो अखलाकियात के म्यार सिर्फ सर्वाइवल और ज़ाती फ़ायदे की बुनियाद पर तेज़ी से बदलने लगते हैं। जो आफाकी और मुस्तकिल इखलाकी हुदूद होती हैं, वो अपना असर और अपनी इंट्रिंसिक अथॉरिटी खो देती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक प्योरली मादी दुनिया में सही और गलत का फ़ैसला करने के लिए कोई आला रूहानी म्यार बाकी ही नहीं रहता। इस वज़ाती तज्जिए को ख़त्म करते हुए सोर्स मटेरियल एक बहुत गहरा और फिलॉसफिकल सवाल छोड़ता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई माशरा अपने रूहानी मकासद को बिल्कुल तर्क कर दे और मुकम्मल तौर पर एक मादी नज़रिया अपना ले, तो असल में वो क्या खो बैठता है? क्या इंसानी वजूद को सिर्फ बायोलॉजी और मैटर की निगाह से देखने की कीमत हमें अपनी मुश्तरका रूहानी इंसानियत खोकर चुकानी पड़ती है? इस इंतहाई गहरे सवाल के साथ हम इस तज्जिए का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है इस सफ़र ने इस पेचीदा फ़लसफ़े के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में ज़रूर मदद की होगी।